اکثر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی کثرت کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ قول البدی میں یہ بات موجود ہے۔ میرے دوستو، جمعہ المبارک ہے اور یہ عام جمعہ نہیں بلکہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے اور راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جمعہ ایسا جمعہ ہے، فرمایا کہ رمضان کے عام روزوں میں یعنی عام دنوں میں اللہ ہر شام کو 10 لاکھ دوزخی دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے، رمضان کا جمعہ آتا ہے، فرمایا ہر گھڑی میں ہر ساتھ میں 10 لاکھ دوزخی دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب جمعہ الوداع کا دن یعنی آخری رمضان کا جمعہ آتا ہے، فرمایا اس جمعے پر جتنے پورے رمضان کے جمعوں میں اللہ نے دوزخی آزاد کیے ہوتے ہیں، اسی جمعے میں ساری تعداد کے برابر آزاد کر دیتا ہے۔ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا جمعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن دعا کیا کرو، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ایسی گھڑی آتی ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ حاضر کے یہ ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہمیں اللہ نے یہ دن عطا فرمایا ہے رحمتوں و برکتوں والا، یہ دن عام دن نہیں بلکہ خاص و خاص دن ہے، کیونکہ یہ عام جمعہ نہیں۔ عام جمعے کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ تو رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہم احکام روزہ کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے، چند فیض و برکات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ احکام روزہ کیا ہے، روزے کے حکم کیا ہے، روزے کی احکامات کیا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے روزہ دار کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے میدے کی وجہ سے، فرمایا وہ بو قیامت والے دن خوشبو کی شکل اختیار کر جائے گا، اور ایک تھال میں ایک دسترخوان میں بو اس کے سامنے پیش کی جائے گی، اور وہ روزہ دار کہے گا یہ اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرمائیں گے یہ وہ بو ہے جو روزے کی حالت میں تیرے منہ میں پیدا ہوئی، آج ہم نے اس کو دستوری سے اعلیٰ خوشبو بنا کے تیرے سامنے پیش کر دیا۔ یہ روزے دار کی شان ہے۔ پھر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے رحمت کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ فرمایا روزہ دار کی اتنی شان ہے، جانور تک بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی شان والا روزہ دار ہے۔ روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے اور کس پر روزہ فرض ہے، یہ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، جس طرح دینی باقی احکام اس پر فرض و لاگو ہے، جیسے نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات وغیرہ، اسی طرح روزہ بھی ان فرائض میں سے ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر عاقل بالغ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جو ذاتی قرار دیے گئے، مثال کے طور پر نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح کچھ نیک بندوں نے ایسے عمل کیے، رب تعالیٰ نے وہ عمل اتنے پسند کیے کہ ان بندوں کی وجہ سے، ان کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ عادتیں ہمیں عطا فرما کے فرض عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ جس طرح مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ پہ چکر لگاتی ہیں، پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے کہ کہیں سے پانی مل جائے اور اسماعیل ذبیح اللہ کو پانی پلایا جائے، اور 7 چکر لگانا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن بنا دیا۔
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفا و مروہ کو اتنا مرتبہ عطا کیا حضرت حاجرہ کی وجہ سے. فرمایا بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو حج کرنے والا جو عمرہ کرنے والا ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ یہ 7 چکر لگائے. جہاں مائی صاحبہ تیز دوڑی وہاں پر تیز چلنا پڑے گا، جہاں پر آستہ چلی وہاں پر آستہ چلنا پڑے گا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے صفا و مروہ کو اپنی نشانی بنا دیا ہے، اور جب تک قیامت تک حاجی اور عمرہ کرنے والے ان کی ادا کو ان کی سنت کو اپنائیں گے نہیں اتنی دیر تک نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. روزہ کیوں فرض ہوا؟ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کے کچھ دن ایسے آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، اور غار حرا میں جا کے حضور علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہے، تعریف بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبہ بیان کرتے رہے. آپ غار حرا میں چند دن رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ دن آپ نے رمضان میں گزارے ہیں، ان دنوں کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے میں آپ کی امت کو رمضان عطا کرتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کا غار حرا میں قیام کرنا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. رمضان اپنی رحمتوں، مغفرتوں، ضمانتوں، الفتوں، نور کے ساتھ ہمارے پاس آیا. رمضان ہمارے پاس کیا کیا لے کے آیا ہے. یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے کہ ہم سمجھیں کہ یہ شاید جبر ہو رہا ہے، کوئی سختی ہو رہی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ہم پر نعوذ باللہ سب کام ہو رہا ہے. نہ یہ روزے، یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی رکھا تھا. یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے لیکن ان کی نوعیت کچھ اور تھی. میں نہیں کہتا کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ پہلے نبیوں پر بھی روزے تھے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. پہلی امتیں کون سی؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض ہے. 13ویں، 14ویں اور 15ویں یہ چاند ان دنوں میں پورا ہو رہا ہوتا ہے، مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں پہ آپ کا روزہ فرض ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ تشریف لائے تھا تو آپ کے جسم مبارک کا رنگ سانولا ہو گیا، گندمی ہو گیا، کیونکہ آپ کا جسم گورا چٹا تھا، سفید تھا، نورانی جسم تھا. جب زمین پر تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جنت میں جتنی دیر تک میں رہا اتنی دیر تک میرا جسم نور علی نور رہا. اب زمین پر آیا ہوں، زمین کی آب و ہوا کی وجہ سے میرے جسم کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، کاش میرا جسم ویسے ہی ہو جائے. تو اللہ نے حکم دیا اے آدم 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھ، اللہ تیرے جسم کو نور عطا کر دے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب 13ویں کا روزہ رکھا تو جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا، 14ویں کا رکھا تو دوسرا حصہ بھی سفید ہو گیا، 15ویں کا رکھا تو پورا جسم ہی سفید ہو گیا. آدم علیہ السلام پر یہ روزے فرض. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سارا سال ہی روزے میں رہتے ہیں، آپ ہمیشہ روزے میں رہتے ہیں. کبھی کوئی دن ایسا ہوتا کہ شاید روزہ نہ رکھا ہو، فرمایا آپ ہمیشہ روزے دار رہتے ہیں. یہ کنز العمال میں حدیث موجود ہے. اور حضرت مسلم شریف میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھٹی کرتے، یعنی مہینے میں 15 روزے رکھتے.
پورے سال کے روزوں کا اندازہ لگا لیجیے۔ آدم علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، سال کے کتنے بنے؟ 36 روزے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزہ رکھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے روزوں کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ نہ رکھتے، چھٹی کرتے، اور مہینے میں 15 دن روزے میں ہوتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے ہیں، 9 دن روزہ رکھتے، باقی مہینہ 21 دن چھٹی کرتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، صرف امت محمدی پر نہیں۔ فرمایا کہ کیوں فرض کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے دلوں میں اللہ کی تقویت، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کیا بندے کے دل میں پہلے رب کا ڈر نہیں؟ وہ ڈر کم ہو گیا ہے، اس ڈر کو اجاگر کرنے کے لیے، اس خوف کو، اس تقوی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں رمضان عطا کیا۔ رمضان اپنی رحمت لے کر آیا، پھر فرمایا کہ یہ روزے بندے کو شفا عطا کرتے ہیں، جو بندہ بیمار ہو نا اسے شفا مل جاتی ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امام احمد رضا، بیٹا آئندہ جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں تو بیمار ہو جائے گا، بڑا سخت بیمار ہو جائے گا، اور یاد رکھنا روزے کی قضا نہ کرنا، روزہ قضا نہ ہونے دینا۔ فرمایا کہ اگلا سال جب رمضان آیا تو واقعی میں بیمار ہو گیا، لیکن میں نے کوشش کی کہ روزہ قضا نہ ہو، اور کوئی بھی روزہ میں نے قضا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے سارے روزے رکھے، حتیٰ کہ جب روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم روزہ رکھو، اگر تم بیمار ہو تو اللہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ فرمایا امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے فرمایا تقریباً سارا رمضان بیماری میں گزر گیا، لیکن روزہ چھوڑا نہیں، قضا نہیں کیا۔ آخری رمضان کے دن قریب آئے تو اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ معلوم ہوا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، نزلہ زکام لگ جائے، وہ یہ بہانہ نہ کرے کہ روزہ چھوڑ دوں۔ فرمایا یہ چھوٹی موٹی بیماری تو لگی رہی ہے، اللہ اس بیماری میں روزے کی برکت سے بندے کو شفا عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، شعب الایمان میں حدیث موجود ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بیمار رہ رہے تھے، بیمار ہو گئے تھے، یعنی پہلی نبیوں کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو بیمار رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا کہ اپنی امت کو کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ نے پوری قوم کو شفا عطا کر دی، پوری قوم کو شفا عطا کر دی۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کی قوم ابھی نفلی روزہ رکھے تو بیمار ہو کے شفا حاصل کر لیتی ہے، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ امت ہے، اور وہ فرض روزہ رکھے تو اللہ سے کتنی شفا عطا کرے گا، ہر بیماری سے شفا عطا کرے گا۔ شوگر ہے تو شوگر کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں شوگر کے مریض اگر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ شوگر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تیری شوگر بہتر ہو گئی ہے۔ اگر جو دل کا مریض ہے وہ روزہ رکھے تو فرمایا کہ اس کے مرض میں بہتری آ جاتی ہے۔ روزہ بندے کے جسمانی، روحانی اور قلبی ہر قسم کی بیماریوں کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ روزے کی احکامیت ہے، روزے کے فضائل ہیں جو ظاہری طور پر بھی بندے کو حاصل ہو رہے ہیں، باطنی طور پر بھی بندے کو حاصل ہو رہے ہیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ کہ کسی بندے کے۔ یہ روزہ باطنی عبادت کا نام ہے۔ ویسے ظاہری عبادت نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی صدقہ و خیرات، یہ ظاہری عبادات ہیں، لیکن باطنی عبادت روزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اور میرے درمیان ایک خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔
فرمایا بندہ بندوں سے چھپ کر کھا پی سکتا ہے اور بظاہر کہ میں روزہ دار ہوں، فرمایا لیکن رب سے چھپ نہیں سکتا۔ بندہ کہاں چھپ کے جائے گا؟ رب تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، فرمایا ہم بندے کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بندہ رب سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے روزہ دار رب سے چھپ نہیں سکتا، وہ روزہ ہر حال میں رکھے گا اور رب تعالیٰ کی رضا پا لے گا، رب تعالیٰ کو راضی کر لے گا۔ جب روزہ دار ذرا سا بھی شیطان تھوڑا سا بلغائے یا دل میں خیال آئے نا، چل کوئی نہیں دیکھ رہا، چھپ کے گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ کے تھوڑا بہت کھانا کھا لیتے ہیں، فرمایا اسی وقت روزہ دار کی روحانیت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہے گی وہ روزہ دار بندے تو تجھے نہیں دیکھ رہے لیکن بندوں کا پیدا کرنے والا تجھے دیکھ رہا ہے، رب کائنات تجھے دیکھ رہا ہے، جس کی رضا کے لیے تو نے سحری کی ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا اور تو افطاری کے چکر میں پڑ گیا ہے، چھوڑ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، وقت گزر ہی جائے گا۔ فرمایا وہ روزے کی روحانیت بندے کو طاقت دے گی، جذبہ ایمان عطا کرے گی، بندہ شام تک روزہ پورا کر لے گا۔ فرمایا روزہ رکھنے سے بندے کے ایمان میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے، وہ سردی گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے، گرمی میں سخت پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، وہ جدوجہد بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، بچوں کے لیے رزق حلال بھی کماتا ہے، لیکن جب وہ روزہ افطار شام کو افطار کرنے لگتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میرے روزہ دار کی شان میں اب اضافہ کرتے جاؤ۔ فرمایا یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا اب میرا روزہ دار سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے آیا ہے، اس کے سامنے اب طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، مشروب پڑے ہیں، پھر بھی وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، روزے کی افطاری کے ٹائم کا انتظار کر رہا ہے۔ جا اس کی افطار میں جب یہ دعا کرے تو بھی اس کی آمین میں آمین کہہ دینا۔ فرشتہ جب روزہ دار کے قریب آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے روزہ دار کی افطار کی دعا میں آمین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ روزے داروں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ حالانکہ یہ دعا ہم اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے مانگ لیتے ہیں، افطاری کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے یہ دعا کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ پہلے تو اپنے منہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ڈال، کھجور تھوڑا سموسہ جو بھی تیرے پاس موجود ہے وہ کھا، پانی پی، جب روزہ کھول چکے پانی پی چکے پھر یہ دعا مانگ، کیونکہ اس دعا میں ساری باتیں ماضی کی ہو رہی ہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کیا، یہ نہیں کہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ افطار کیا یعنی کہ کر کے اب دعا کر رہا ہوں، پہلے دعا نہ کریں بعد میں دعا۔ جب میں نے کل بھی روزہ افطار کروایا تو میں نے یہ اعلان کیا کہ روزے داروں روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا مانگو اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا اور اپنا روزہ پورا کیا۔ یا اللہ بھوک پیاس میں نے تیرے لیے برداشت کی، اب تیرے دیے ہوئے رزق میں سے افطار کر رہا ہوں۔ آئندہ یاد رکھیے گا کہ روزہ افطار کر کے یہ دعا مانگو، باقی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن وہ دروازہ کھولا جائے گا اور حکم ہوگا جتنے بھی روزہ دار ہیں سارے اس دروازے میں سے گزر جاؤ۔ جب سارے روزہ دار اس دروازے کے اندر سے داخل ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، فرمایا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور جتنے بے روزگار ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے وہ باہر کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کاش یہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھلے، تو فرشتہ آواز دے گا یہ دروازہ روزے داروں کے لیے کھلا تھا، بے روزوں کے لیے نہیں کھلا تھا، اس لیے اس دروازے میں روزہ دار ہی داخل ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسند ابی جعفر میں حدیث موجود ہے، حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے روزہ دار کو اتنا دور کر دیا جائے گا جتنا ایک کوے کی عمر ہوتی ہے۔ اگر وہ بچپن میں کوا ہوا میں پرواز کرنا شروع کرے اور بڑھاپے تک دوڑتا رہے، فرمایا اتنا عرصہ لگے گا روزہ دار کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ روزہ دار کی اتنی شان ہے کہ جتنی کوے کی عمر ہوتی ہے، فرمایا کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے، فرمایا روزہ دار 500 سال کی فاصلے تک جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ کتنی شان روزہ دار کی ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 7.5 تولے سونا پہ زکوٰۃ ہے، 52 تولے چاندی پہ یا اس کی قیمت پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے 2.5%۔ فرمایا اسی طرح جسم کی زکوٰۃ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی کون سی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا روزہ رکھو جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ روزہ رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، روزہ کس کے لیے رکھا جائے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا صوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ اللہ کے لیے، فرمایا اس کی جزا بھی اللہ دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا الصوم لی انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو جزا کے طور پر بندے کے سامنے آ جاؤں گا، کہوں گا روزہ دار دیکھ تیری کتنی شان ہے۔ ایک حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے گا، روزہ دار دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں جائے گا، فرمایا اس کی قبر میں 2 شخص داخل ہو جائیں گے، 2 شخص داخل ہوں گے، 2 نور داخل ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 2 نور داخل ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون سے نور آ گئے؟ فرمایا ایک نور رمضان ہوگا، ایک نور قرآن ہوگا۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ میں وہ قرآن جس نے تمہیں رمضان کی راتوں میں جاگ کے سنا، قیام کی حالت میں سنا، اور دوسرا فرشتہ کہے گا میں وہ رمضان ہوں جو فرشتے کی شکل میں آیا جس نے تمہیں بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھے اور تمہیں ہر جائز کام بھی روک کر میری رضا کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے رمضان گزارا۔ آج میں وہ رمضان تیری سفارش کرنے آیا ہوں۔ معلوم ہوا یہ رمضان اور قرآن بندے کی قبر میں بھی سفارش کریں گے۔ اس لیے رمضان میں نہ قرآن کو چھوڑو نہ رمضان کو چھوڑو۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ رب نے اس میں قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر عرض کریں گے کہ کون سے دن اور کون سی رات میں رب نے قرآن نازل کیا۔ میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی یہ شان ہے کہ اگر وہ خاموش رہے نا، خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر لڑائی کیے نہیں چپ کا روزہ رکھ لے، یہ مراد نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے فرمایا چپ کا روزہ امت محمدی پر حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خاموشی کے ساتھ یعنی غیر ضروری بات نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ فرمایا خاموشی اور سکون کے ساتھ روزہ گزارے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمائے گا، سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمائے گا جو سبز رنگ کا ہوگا اور اس کے اندر جو فرش کے اوپر جو ٹائلیں لگی ہوں گی فرمایا اس کا رنگ سبز ہوگا اور اس کی دیواریں سبز ہوگی، باہر سے وہ محل سرخ یاقوت کا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کن کا محل ہے؟ فرشتے پوچھیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ روزے داروں کا محل ہے، جنہوں نے سکون کے ساتھ روزے رکھے، لڑائی نہیں کی اور اپنے آپ کو لڑائی سے بچایا، روک کے رکھا، فرمایا اللہ ان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو
جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے اس کا کتنا نقصان ہے۔ جو ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو اور روزہ چھوڑ دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑے، بعد میں اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے یار میں نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ میں روزہ رکھ سکتا تھا، فرمایا وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اس روزے کی شام کے مطابق نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا۔ اس لیے کوشش کریں، ہمت کریں، روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر تھوڑی بہت بیماری ہے تو کوئی بات نہیں، روزہ رکھیں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ کشف المعلوم میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا روزہ کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پیر کا بھی روزہ۔ فرمایا آنکھ تیری اگر اٹھے تو تلاوت قرآن پاک کو دیکھتے ہوئے، اگر کان تیرے کوئی بات سنے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنے۔ فرمایا اگر تیرا ہاتھ اٹھے تو قرآن پکڑے۔ فرمایا اگر تیرے پاؤں چلے تو مسجد کی طرف چلے۔ فرمایا تیرا جسم اگر کوئی روزے کے بارے میں کام کر رہا ہو تو فرمایا اس جسم کو روزے کی شان کے مطابق ڈھال، کیونکہ نہ صرف روزہ پیٹ کا روزہ ہے بلکہ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ فرمایا تیری ہر جسم کی عضو کا نام روزہ ہے۔ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من دا روزہ تن دا روزہ، روزہ سارے دم دا، ایسے روزے دارا ہوتے می کرم دا وسدا۔ فرمایا آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، منہ کا روزہ، ہر جسم کے ہر عضو کا روزہ۔ آخری روایت پیش کر کے ختم کرتے ہیں، وقت قریب ہے۔ حدیث پاک ہے، الترغیب و ترہیب کتاب کا نام میں یہ حدیث نوٹ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کو فرمایا صحابہ آج روزہ رکھنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، اور اتنی دیر تک کوئی غلام کوئی صحابی روزہ افطار نہیں کرے گا جتنی دیر تک میں اجازت نہ دے۔ صحابہ تو پہلے حضور کے غلام تھے، حضور کی اجازت کے بغیر تو کام نہیں کرتے تھے۔ اب روزہ رکھا، شام ہو گئی، افطار کا وقت قریب ہے، کچھ صحابی مزدوری کر کے آئے، روزہ لگا ہوا ہے، بڑے سخت جسمانی کمزوری ہو گئی، پیاس سے نڈال ہیں، عرض کی آقا سورج غروب ہو رہا ہے، حکم ارشاد فرمائیں ہم روزہ افطار کر لیں۔ میرے آقا اجازت عطا فرماتے جائیں۔ کتنا نورانی وہ منظر ہوگا کہ صحابہ حضور سے اجازت لے رہے ہیں، باری باری آ رہے ہیں، میرے آقا اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جا صحابی تو روزہ افطار کر، فلاں صحابی تو روزہ افطار کر لے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری دو بہنیں ہیں جو گھر میں موجود ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے روزہ افطار کرنے سے شرما رہی ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں ان کو گھر جا کے بتا دوں کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ میرے آقا نے اس صحابی سے منہ پھیر دیا، غصے کا اظہار فرمایا۔ اس صحابی نے دوسری طرف آ کے عرض کی حضور میری دو بہنوں کو اجازت دیں کہ وہ بھی روزہ افطار کریں۔ میرے آقا نے منہ اس طرف پھیر دیا۔ صحابی رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تیری بہنوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سحری تو انہوں نے تیرے ساتھ کی ہے لیکن سارا دن وہ مردار کا گوشت کھاتی رہی، خنزیر کا گوشت کھاتی رہی۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے سامنے سارا دن انہوں نے بھوک پیاس میں گزارا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ان کی زبانوں پر نہیں آئی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہے، وہ کھاتی رہی۔ فرمایا جا ان سے پوچھ جا کے، اور ان کو میرے پاس لے کے آ۔ وہ دونوں بہنوں کو صحابی لے کے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک برتن لایا جائے، ایک برتن لایا گیا۔ اب ان دونوں عورتوں کو، دونوں لڑکیوں کو کہا گیا کہ اس برتن میں الٹی کی جائے، کیا کرو؟ انہوں نے الٹی کی تو خون اور گوشت کے وہ جو ذرات تھے وہ نکلے، چھچڑے نکل آئے۔ فرمایا کہ یہ روزہ دار نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا یہ تمہارے سامنے تو انہوں نے سحری کی لیکن سارا دن غیبت میں گزار دیا، اور جو غیبت کرتا ہے روزہ رکھ کے، فرمایا گویا وہ مردار گوشت کھا رہا ہے۔ اپنے بھائی کی یا کسی قریبی
رشتہ دار کی غیبت مت کرو، کیونکہ اس چیز کا نام روزہ نہیں، روزہ زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، ہر جسم کے عضو کا روزہ۔ صرف معدے کو خالی رکھ لینے سے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو شرم کے زمرے میں نہ لا، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھ۔ اگر نظر اٹھانی ہے تو تلاوت قرآن پاک پہ اٹھا، اگر کان میں تلاوت کی آواز جائے تو پھر کان کا بھی روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر تیرے پاؤں مسجد کی طرف عبادت کی طرف چل کے جا رہے ہیں پھر تیرا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ ہے، صرف بھوک پیاس کا نام۔ یا بندہ سارا دن سوتا رہے، شام ہو جائے افطاری کے وقت پہ کھا پی لے، ابھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن ایسا سونا نہیں کہ نمازیں بھی جاتی رہی اور بندے کے جو اور کام ہیں وہ بھی جاتے رہے، سو کے دن گزار دیا، نہ بلکہ فرمایا تھوڑی دیر قیلولہ کر۔ اگر تو تھوڑی دیر سو جائے گا روزہ دار، تیرا سونا تسبیح پڑھنے کے برابر ہوگا۔ کتنی شان ہے روزہ دار۔ فرمایا دریا کی مچھلیاں تیرے لیے دعائے رحمت کریں گی، دعائے مغفرت کریں گی۔ اور روزہ دار تو سو جا، تیرے سونے پر رب کو اتنا پیار ہے کہ رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، فرشتے یہ میرا بندہ روزے کی حالت میں سو رہا ہے، اب اس کے عمل نامے میں عبادت کا ثواب لکھنا شروع کر۔ میرے دوستو آخری بات یہ ہے کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے، تو گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ 2.25 سیر گندم یا آٹا جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کا آٹا کھاتا ہے، کوئی تھوڑا سا کم ریٹ والا کھاتا ہے، اس حساب سے اس کی قیمت نکال لیں۔ فی الحال علماء کرام نے 180 روپیہ فی کا ایک روزے کا فدیہ، اور اتنا ہی فطرانہ ہے، ہر بندے نے ادا کرنا ہے فطرانہ۔ فدیہ وہ لوگ دیں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں، ان کے لیے روزہ معاف ہے، بعد میں وہ روزہ قضا کریں گے، لیکن فدیہ ضرور دیں گے۔ 180 روپیہ کم از کم، اگر کوئی اس سے زیادہ دے سکتا ہے تو اس کی ہمت ہے۔ اور فدیہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں افطاری بھیج دیتے ہیں فدیے سے، تو مسئلہ یاد رکھیں کہ ان پیسوں سے مسجد میں افطاری نہیں کروائی جا سکتی، کیونکہ فدیہ غریب مسکین بیوہ یتیم کا حق ہے، اور مسجد میں تو امیر و غریب آ کے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی فدیے کے پیسے سے امیر بھی افطاری کر رہا ہوگا تو آپ کا فدیہ لگے گا نہیں۔ فدیہ ہمیشہ اس کو لگے گا جو سفید پوش ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کو آپ کا فدیہ لگے گا، اور اس کو آپ چپکے سے دیں، اس کو قبر تک نہ ہو، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو قبر نہ ہو، یہ فدیے کا مسئلہ ہے۔ اور ایک اور روزے کے بارے میں مسئلہ پیش کیا گیا کہ رمضان کے متعلق فرمایا کہ جب روزہ افطار کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، سحری کرنے میں دیر کرو، افطار کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا اس لیے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ فوراً افطار کرے، دعا کرے، ہم اس کی افطار کی دعا میں آمین کریں گے۔ اس لیے افطار کرنے میں تھوڑی جلدی، یہ نہیں کہ 10 منٹ پہلے